بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام میڈیا کے دوستوں کا، سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ. آج یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، کرنے جا رہے ہیں، مقصد 2020 کا جو الیکشن ہے اس میں بہت سے پری پول کے اقدامات جو ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی آپ سب کے نوٹس میں لایا ہے. یہ حقائق ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بعض میڈیا کے دوست جی الزام آپ بھی لگا رہے ہیں، الزام وہ بھی لگا رہے ہیں. ہم الزام نہیں لگا رہے. ہم گزشتہ 3 مہینے سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق کو میڈیا برائے مہربانی حقائق کے طور پہ لے، تجزیے کو تجزیے کے طور پہ لے. مثال کے طور پر 3 سے 4 مہینے پہلے ہماری حکومت کو سیز کیا گیا. یہ حقیقت ہے. جمہوری دنیا میں کسی حکومت کو آخری دن تک کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. اور اس کے علاوہ نگران حکومت جو بنائی گئی گلگت بلتستان میں، وہ ٹوٹلی پک اینڈ چوز جو ہے وہ پارٹیوں سے لوگ اٹھا کے نگران کابینہ اور نگران چیف منسٹر کو بنایا گیا، اور کسی قسم کی مشاورت جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں کی گئی. یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ فیکٹ ہیں، یہ حقائق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسرا جو ہے وہ الیکشن کا شیڈول 18 اگست کو دیا جا چکا تھا اور ڈیو ٹائم تھا 18 اگست. ہماری جماعت بھی انٹیکٹ تھی اور اس دوران انہوں نے الیکشن شیڈول دے کے غیر معینہ مدت کے لیے الیکشن شیڈول کو پاسپون کر دیا. یہ حقائق ہیں، یہ الزام نہیں ہے. یہ وہ زمینی حقیقتیں ہیں جو سب کچھ جہاں ہو چکی ہیں. تیسرا، گلگت بلتستان کا الیکشن کو ری شیڈول کر کے نیا ڈیٹ نہیں دے کے ایمبیگوٹی پیدا کی گئی، افسران کو ہراساں کیا گیا اور گلگت بلتستان میں یہ ماحول بنایا گیا. ایک انٹیلیجنس ایجنسی فرنٹ پہ آ کے یہ کام کرتی رہی ہے جو آئی بی کہلاتی ہے، جس نے فرنٹ فٹ پہ آ کے پیسہ بھی لگایا ہے، مینورنگ بھی کی ہے، اور اس نے ہمیں یہ اطلاع بھیجی کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک یہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس 24 حلقوں میں کینڈیڈیٹ دستیاب نہیں ہوتے. یہ حقائق ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی، آج نہیں، آج سے پچھلے دورے پہ احسن اقبال صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی یہ حقائق انہوں نے خود بھی دیکھ کے سن کے آپ کے سامنے رکھے تھے. چوتھی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس میں کوڈ آف کنڈکٹ بنا، اس میں یہ بات طے ہوئی کہ کوئی فیڈرل منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی جو ہے وہ فیڈرل وزیر جو ہے گلگت بلتستان کے شیڈول کے بات نہیں آئے گا. یہ الزام نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. اور وہ لوگ آئے، انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں 5 وفاقی وزیر پھرتے رہے، مشینیں دیتے رہے، آٹا تقسیم کرتے رہے، نقد بولیاں جو ہے وہ بھر کے جو ہے وہ ہمارے حلقے میں خاص طور پر گلی گلی کوچے میں پھرتے رہے. یہ بھی حقائق ہیں. اور ان سب کے باوجود پھر انہوں نے ٹارگیٹڈ حلقے چنے تھے پی ایم ایل این کے، جس میں میری کانسٹیچوئنسی تھی حلقہ 2، جس میں استور کے 2 حلقے تھے، اس میں اسکردو کا ایک حلقہ تھا، اس میں گزر کا ایک حلقہ شامل تھا. ہمارے 8 کانسٹیچوئنسیز کو انہوں نے باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کی گئی، اور جن کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی تھی، جن کی ذمہ داری امن و امان کی تھی، جن کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف دینے کی تھی، ان کو اس کام پہ لگایا گیا کہ جیسے کہ یہ کشمیر فتح کرنا ہے، اس حلقے کو جیتنا ایسا ہی ہے. مثالیں دی گئی. 3 نجی مجلسوں میں وفاقی وزراء نے کہا اس حلقے میں نون لیگ کو ہرانا ایسا ہی ہے جیسا ہم نے کشمیر فتح کیا. اس طرح سے انہوں نے کام کیا. بہرحال مختصر یہی ہے کہ کل کے دن پری پلان، ہمیں 2 دن پہلے خبر تھی، ہم نے ایک چیز الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائی ہے، تحریری درخواستیں ہم نے وہاں پہ دی ہیں کہ پلاننگ کے تحت ہمارے مخالف ترین لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بھائیوں کو، ان کے چاچوں کو ہمارے پولنگ سٹیشنز کے اندر انہوں نے ریٹرننگ افسرز لگائے، پریزائڈنگ افسرز لگائے، اور ہم نے جب درخواستیں دی تو کہا گیا کہ ہم نے اٹھا دیا، ان کو نکال دیا ہے. جب ہم صبح پولنگ سٹیشنز میں گئے تو وہ سارے پریزائڈنگ افیسر جو اپنی جگہ میں کام کر رہے تھے. تو چیف الیکشن کمشنر ٹوٹلی کٹ پتلی، ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی کٹ پتلی. اور اس کے بعد ایک اور پلان یہ کیا گیا کہ 1000 سے زیادہ ہمارے لوگ جن کی لسٹوں میں ایک ہفتے پہلے سرخ سیاہی کے ساتھ بھیج دیا گیا، حلقے میں پوسٹل بیلٹ ان کا ایشو ہو گیا کہ وہ ملازم ہی نہیں ہیں، وہ کسی قسم کی ملازم ہے. وہ تفصیلات احسن صاحب فرمائیں گے. پھر سلو پولنگ کا ایک ماڈل یہاں پہ متعارف کروایا گیا 2018 کے الیکشن کے بعد.
یہ دوسرا نیا تجربہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں پارٹ 2 کیا گیا. جہاں پی ایم ایل این کی میجورٹی تھی وہاں پہ ان علاقوں میں سلو پولنگ کے لیے 2 طریقے ڈھونڈے گئے, وہاں پہ جھگڑے کروائے گئے, وہاں پہ پولنگ سلو کرنے کے لیے عملہ ہمارے مخالف پولنگ سٹیشنز میں 3 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز دیے گئے, اور وہاں پہ 300 سے 400 ووٹ ہوتا تھا. جہاں پہ 1200 ووٹ تھا وہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ایک اسسٹنٹ دیا گیا تاکہ وہاں پروسیس میں ٹائم ضائع ہو. سردی کا موسم, کرونا کا خطرہ, 11 گھنٹے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگتے رہے, اور آخر میں خواتین بزرگ جن کی بیماریاں تھیں وہ آخر ووٹ کا کیے بغیر گھروں کو چلے گئے اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اب آپ کے 1000 سے زیادہ ریکارڈ ہے کہ جن کا پوسٹل بیلٹ کے نام پہ ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا, وہ ملازم بھی نہیں تھے, اور آپ کی پولنگ سلو کی گئی. جو پوسٹل بیلٹ کے اندر جو فراڈ ہوا, 7,000 درخواستیں پروسیس کی گئی, 7,000, جبکہ اس حلقے میں 6 الیکشن ہم لڑ رہے ہیں, کبھی 1200 سے 1400 سے زیادہ پوسٹل ووٹ نہیں ہوئے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنی حسین اقبال صاحب ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل یہاں تشریف فرما ہے, عابد رضا صاحب بیٹھے ہیں, ہمیں اگر جمہوری طریقے سے لیول پلین فیلڈ کے طریقے سے اگر ہروایا جاتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے. الحمدللہ ہم ایک نظریاتی پارٹی کا حصہ ہیں, ہم اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ اٹھے ہیں. گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا. سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے, اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے, اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے. گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے. اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے, چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے. نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر حسین اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج کے فیصلے جو پارٹی کے ہوئے ہیں میٹنگز کے, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ جناب حسین اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں انتخابات منعقد ہوئے, مگر بدقسمتی سے اگست 2020 میں جب میں یہاں آیا تھا اور میں نے پورے میڈیا کے سامنے اس سازش کو بے نقاب کیا تھا کہ حکومت نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے گلگت بلتستان میں سیاسی انجینئرنگ کا بندوبست شروع کر رکھا ہے, اور میں نے متنبہ کیا تھا کہ اگر یہ عمل نہ روکا گیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی بحران جنم لیں گے وہ اس خطے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ہوں گے. بدقسمتی سے ان معروضات پر کان نہیں دھرا گیا, بلکہ حکومت نے زیادہ شدت کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل آگے بڑھایا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 15 نومبر کے انتخابات شام الیکشنز تھے. یہ الیکشنز کے نام پہ دھوکہ تھا. گلگت بلتستان کے عوام کی آواز پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام پر مصنوعی مخلوق مسلط کی گئی ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ مصنوعی مخلوق ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے. اس لیے کہ اگست میں جب انتخابات مقررہ مدت پہ ہونے تھے, انہیں اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے پاس یا کسی نشست پہ کوئی امیدوار موجود نہیں تھا. ان انتخابات کو ملتوی کر کے سیاسی جوڑ توڑ, ہارس ٹریڈنگ, ہماری جماعت سے الیکٹیبلز کو نکال کر پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹس فراہم کیے گئے. اس کے بعد جو نگران حکومت لگائی گئی,
ہم نے مسلسل احتجاج کیا کہ سیاسی بنیاد پر جانبدار حکومت لگائی گئی ہے، یہ غیر جانبدار نگران حکومت نہیں ہے، اور اس جانبدار نگران حکومت کو حلقے اسائن کیے گئے جن کے ذریعے ان حلقوں میں مداخلت جاری رہی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک ضابطہ اخلاق پارٹیز کے ساتھ مل کر بنایا۔ اس ضابطہ اخلاق میں لکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء گلگت بلتستان کے انتخابات میں شیڈیول آنے کے بعد دورے نہیں کریں گے اور نہ کسی قسم کے اعلانات کر سکتے ہیں وہ۔ لیکن آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ وزیر اعظم سے لے کے وزراء نے جس طرح کی منڈی لگائی گلگت بلتستان میں کہ اتنے ہزار ووٹ دے دو اور اتنے ارب روپیہ لے لو۔ یہ تو وہ خبریں ہیں جو میڈیا پہ نشر ہوئیں، لیکن یہ وزراء سرکاری پیسہ لے کر گلی گلی محلہ محلہ پھرتے رہے، پیسے اور نوکریاں بانٹتے رہے اور اس کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ میں نے خود جا کے چیف الیکشن کمشنر سے شکایت کی، ان کو پارٹی کی طرف سے کہا کہ وہ ضابطہ اخلاق کو انفورس کریں۔ مجھے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور وہ بے بس تھے اور اگر ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ چیف الیکشن کمشنر کو رکھ کے یہ ڈرامہ اور ناٹک رچانا تھا تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی بدنام کیا گیا ہے، ان کی بھی حیثیت کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اور وہ ضابطہ اخلاق جہاں وزراء نے توڑا، وہاں پرائم منسٹر نے بھی نہ صرف اس ضابطہ اخلاق کو توڑا بلکہ گلگت بلتستان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا پرائم منسٹر نے۔ اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پوری ملک کی قیادت شریک ہوئی، حکومتی قیادت اور اپوزیشن کی قیادت۔ اس سیاسی قیادت کے ساتھ عسکری قیادت بھی شریک ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی شریک تھے۔ اس میٹنگ میں قومی سطح پر اتفاق رائے سے طے کیا گیا کہ الیکشن کے بعد پورے ملک کی قیادت بیٹھے گی اور وہ کشمیر کے مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حل اتفاق رائے سے نکالے گی۔ یہ وہ قومی اتفاق رائے تھا جس کے نتیجے میں الیکشنوں کے بعد گلگت بلتستان کو اس کا حق ملنا تھا اور کشمیر کی جو ہمارے مقدمے کا موقف ہے اس پہ بھی کوئی اثر نہ پڑتا اور آزاد کشمیر کے عوام کی تائید بھی ہم اس حال کے لیے حاصل کرتے۔ پورے ملک کی قومی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کے دوران اس مسئلے کو نہیں چھیڑے گا کوئی فریق۔ الیکشن کے بعد سب مل کر قومی اتفاق رائے کے ذریعے گلگت بلتستان کا ایسا حل نکالیں گے جو گلگت بلتستان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور آزاد کشمیر کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ اس قومی اتفاق رائے میں ہماری عسکری قیادت بھی شریک تھی۔ اس نیشنل کنسنسس کو وزیر اعظم نے ریزہ ریزہ کر دیا اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے گلگت بلتستان میں آ کے عبوری صوبے کا اعلان کر دیا، شیڈیول جاری ہونے کے بعد اعلان کیا، اور اس جلسے میں
اپوزیشن کے خلاف زہر بھی گھولا اور بولا. فوجی تقریب میں. اور وہ ایک فوجی تقریب تھی. اس فوجی تقریب کے اندر انہوں نے سیاسی تقریر کی اور اپوزیشن کو غدار قرار دیا. اور اس تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری آزاد کشمیر کی قیادت نے اسلام آباد میں بیٹھ کے گلگت بلتستان کے لیے صوبے کی تجویز کی مخالفت کر دی. وزیر اعظم نے اس سیاسی چال سے جو انہوں نے چلی، گلگت بلتستان کے سیاسی مستقبل کو متنازع بنا دیا اور آزاد کشمیر کے اندر ایک تنازع کھڑا کر دیا. جبکہ پوری قومی قیادت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکشن کے بعد مل کر اتفاق رائے سے ایک ایسا حل نکالیں گے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو قابل قبول ہوگا. اگر اس اتفاق رائے پہ پیرا دیا جاتا تو آج یہ تنازع نہ کھڑا ہوتا. اب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اور وہاں پہ یہ تنازع اگر کھڑا ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ گلگت بلتستان کے عوام سے دوستی کی ہے یا دشمنی کر کے گئے؟ دشمنی. تو یہ اس انداز میں گلگت بلتستان کے مستقبل سے کھیلتے رہے ہیں. اور پھر جب پوسٹل بیلٹس کا معاملہ ہوا، میں نے پریس کانفرنس دوبارہ الیکشن کمیشن کے سامنے کی اور میں نے کہا کہ ہم نے ثبوت پیش کیے ہیں. ایک آدمی جو دکاندار ہے اسے سرکاری ملازم شو کر کے اس کا ووٹ بھی جاری ہوا ہے. ایک بچہ ابھی طالب علم ہے کالج میں، اس کے نام سے بھی سرکاری ووٹ جاری ہوا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے جعلی ووٹ جاری کیے گئے ہیں. اور خاص طور پہ گلگت بلتستان حلقہ 2 کو نشانہ بنایا گیا. کیا حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں وہ ڈیولپمنٹ کی جو 72 سال میں کسی وزیر اعلیٰ کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا 10واں حصہ بھی کر دے؟ کیا حافظ حفیظ الرحمان کا یہ گناہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں، یہ آپ کے شہر گلگت میں جہاں 4 بجے مورچے لگ جایا کرتے تھے، جہاں مغرب سے پہلے لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے کہ پتہ نہیں کس وقت فائرنگ شروع ہوگی، پتہ نہیں کس وقت کتنے لوگ مر جائیں گے، کیا اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے 5 سالوں میں ایک ہلاکت نہیں ہونے دی فرقہ واریت یا دہشت گردی کے فساد میں، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں مثالی امن قائم کر کے دکھایا؟ ہاں، حافظ حفیظ الرحمان کا ایک گناہ ضرور تھا کہ اس کے حلقے کو نشانہ بنایا جائے. اس نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے غداری نہیں کی. یہ اس کا گناہ نہیں ہے، یہ اس کا تمغہ ہے، سیاسی تمغہ ہے کہ اس نے وفاداری کے ساتھ، اس نے اپنی پارٹی کے اصول اور نظریے کے ساتھ اپنی رشتے کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا اور اصولی اور نظریاتی سیاست کے اوپر کھڑا رہا. آج پاکستان میں اصولی اور نظریاتی سیاست کو گناہ بنا دیا گیا ہے. لوٹا کریسی کی سیاست، ریاستی مشینری کے جوتے پالش کرنے کی سیاست، یہ سیاست کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشن نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے بیانیے کو نیا ایندھن فراہم کیا ہے اور سچا ثابت کر دیا کہ پاکستان میں ووٹ آزاد نہیں ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام آزاد نہیں ہے، ان کے ووٹوں کو عزت حاصل نہیں ہے، ان کے ووٹوں کو چرایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی چوری کے باوجود، اتنے ڈاکے کے باوجود
یہ تحریک انصاف جی بی سے اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جو بہت بڑا فیصلہ ہے جی بی کے عوام کا۔ جی بی کے عوام نے تحریک انصاف کو اس دھاندلی کے باوجود مسترد کر دیا ہے، سادہ اکثریت نہیں دی، جبکہ 2015 میں ہمیں 16 سیٹیں ملی تھیں اللہ کے فضل سے۔ پیپلز پارٹی کو 2010 میں 2009 میں انہیں 14 سیٹیں ملی تھیں، 10 ملی تھی، اکثریت ملی تھی ماضی میں جماعتوں کو۔ اتنی پاکستان کی تاریخ میں بڑی دھاندلا کر کے بھی تحریک انصاف اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا، اور اب یہ حکومتی ایجنسیاں پھر رہی ہیں آزاد امیدواروں کے پیچھے۔ یہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کے مقابلے میں جیتے ہیں، اگر وہاں سے عوام نے تحریک انصاف کو جتانا ہوتا تو وہاں تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیتے۔ ان آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو مسترد کیا ہے، اور اگر کوئی آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہوگا تو وہ اپنے حلقے کے ووٹوں کی توہین کرے گا، ان کو بیچے گا، یا وزارت پہ بیچے گا یا پیسوں پہ بیچ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوگا، جبکہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے اور سادہ اکثریت بھی نہیں نوازی، جبکہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کو 16 سیٹیں ملی تھی پچھلے الیکشن میں۔ تو میرے بھائیوں، آج پاکستانی قوم جانتی ہے کہ حکومت کے کون سے لوگ تھے، جن کے تجزیے کیا تھے، وہ کون سے اینکر تھے جن کے ذریعے پہلے سے 3 دن پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو 2 سیٹیں ملیں گی۔ تو آج اگر مسلم لیگ نون کو 2 سیٹیں ملی ہیں تو یہ کون سے نجومی تھے؟ یہ نجومی نہیں تھے، یہ اس بندوبست کے نتیجے بتا رہے تھے جو گلگت بلتستان کے لیے کیا گیا تھا، کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کو ہرانا ہے اور 2 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیتنے دینا۔ لیکن اتنا بڑا بندوبست کرنے کے باوجود جو ان کا منصوبہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو 16 سیٹیں دلوائیں تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتلا سکیں کہ دیکھو پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے جتنی مسلم لیگ نون تھی، تو پی ٹی آئی 16 سیٹیں حاصل نہیں کر سکی، 9 سیٹیں دھاندلی کے ساتھ لے سکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن ہار گئی ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا۔ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کی سطح پر بھی ان انتخابات کو ہم لائعمل بنائیں گے، لیکن کل مسلم لیگ نون کے کارکن 2 بجے احتجاجی مارچ کریں گے مسلم لیگ سیکریٹریٹ سے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر تک، تاکہ اپنا احتجاج دنیا کو بتائیں اور ملک کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اب گلگت بلتستان کے لوگ بھی ووٹ کو عزت دو تحریک کا ہراول دستہ بنیں گے۔ ہم نے پاکستان کے ووٹ بھی آزاد کرانے ہیں اور ہم نے گلگت بلتستان کے ووٹ بھی آزاد کرانے ہیں، اور یہی ہماری منزل ہے کہ ایک ایسا پاکستان ہو جہاں پر الیکشن کسی حکومتی مشینری کے تابع نہ ہو بلکہ پاکستان کے عوام کی منشا کے تابع ہو۔ حکومتی مشینری جس کے ریٹرننگ افسر صبح کو وزیروں کو پروٹوکول دیتے تھے، انتظامی مشینری جو صبح کو وزیروں کو سلوٹ کرتی تھی، شام کو ریٹرننگ افسر کی سیٹ پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے حق میں پوسٹل بیلٹ جاری کرتی تھی، ایسی انتظامی مشینری سے اگر الیکشن ہوں گے تو انہیں کوئی منصفانہ اور شفاف نہیں مان سکتا۔ اور پھر اس الیکشن کے اندر جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے ایجنسیوں کو جھونکا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں
اس حکومت نے ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا ہے. وہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے دہشت گردی کو شکست دی تھی اور مایہ ناز خدمات سر انجام دی تھی. یہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے یہ کراچی میں امن لانے کا ذمہ دار ہے. اس نے بڑا شاندار کردار ادا کیا تھا. اسی طرح جو ملک کے تمام سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہم نے ان سے دہشت گردی ختم کرنے کا کام لیا تھا. ہم نے دھرنے ختم کرانے کا یا اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کا کام نہیں لیا تھا. پچھلے 2 سالوں سے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اپوزیشن کے خلاف لگا دیا گیا ہے, اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے پہ لگا دیا گیا ہے, الیکشن چرانے پہ لگا دیا گیا ہے. آج کراچی میں ڈی آئی جی پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ کانٹریکٹ کلنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. ان کی وہ پریس کانفرنس سن کے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ وہ کراچی جس سے ہم نے بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ اور بوریوں والی لاشیں ختم کر دی تھیں, آج اس کراچی کے اندر پھر ٹارگٹ کلنگ اور کانٹریکٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہمارے دہشت گرد ہمارے فوجی افسروں کو, ہمارے سپاہیوں کو پھر نشانہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس حکومت کی توجہ سیکیورٹی نہیں ہے. اس حکومت نے تمام وفاقی اور سرکاری ادارے سیاسی ایجنڈے پر لگا دیے ہیں. جب سیکیورٹی کے ادارے دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کی بجائے اپوزیشن کا پیچھا کریں گے تو دہشت گردوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی. پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے, اب یہ پاکستان کا امن بھی تباہ کر رہے ہیں. تو آج میں پاکستان کے عوام کو اور مسلم لیگ نون کے اپنے کارکنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس گلگت کے الیکشن میں جس طرح یہاں کے عوام نے مسلم لیگ نون کو خیر مقدم کیا, ہماری اس خدمت کو خیر مقدم کیا جو ہم نے کی تھی, اس امن کو خیر مقدم کیا جس کا واضح ثبوت وہ جلسے تھے جو مریم نواز صاحبہ نے کیے. گلگت بلتستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کبھی کسی رہنما کے نہیں ہوئے جتنے مریم نواز صاحبہ کے اور مسلم لیگ نون کے ہوئے, جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کی خدمت کی پذیرائی کی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن یہ وفاقی حکومت کی دھاندلی ہے جس نے گلگت بلتستان کے عوام کی آواز کو دبا دیا ہے, اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے. میں گلگت بلتستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی سے پشاور عوام آپ کے ساتھ ہیں. پہلے ہم کراچی سے پشاور کی دھاندلی کا مقدمہ لڑ رہے تھے, اب آپ کے ساتھ ہونے والی دھاندلی کا بھی مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا جہاں پہ سب سے بڑی طاقت پاکستانی کا ووٹ ہوگی. پاکستانی کے ووٹ کے آگے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکے گی. اس ملک میں حکمرانی اس کی ہوگی جس کو پاکستان کے لوگ چاہیں گے. ہم نے پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانا ہے, ایک کامیاب معیشت بنانا ہے, نوجوانوں کو بہترین مستقبل دینا ہے. لیکن اگر اس ملک میں دھاندلی والے الیکشن ہوتے رہیں گے تو نہ یہاں سیاسی استحکام آئے گا, نہ یہاں پر معیشت ترقی کر سکتی ہے. میں اس ملک کے قومی اداروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ملک کس راستے پہ جا رہا ہے اور کس راستے پہ جانا چاہیے. اگر ہم نے روش نہ بدلی تو یہ ملک سیاسی انتشار کا شکار ہوگا اور اس ملک کی معیشت مزید تباہ ہوگی. اس کے بعد ہمارے ملک کی دفاع
کے اوپر جو اثرات پڑیں گے اس نقصان کو کوئی پورا نہیں کر سکے گا، چونکہ دفاع صرف ٹینکوں اور توپوں سے نہیں ہوتا. دفاع تب مکمل ہوتا ہے جب اس کی پشت کے اوپر قومی یکجہتی ہوتی ہے، سیاسی استحکام ہوتا ہے اور ایک مضبوط معیشت ہوتی ہے. دیوالیہ معیشت کے ساتھ کوئی قوم جنگ نہیں جیت سکتی. تو ہمیں آج جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کا راستہ، کامیابی کا راستہ وہی چارٹر ہے جو پی ڈی ایم نے پیش کیا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے تمام وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ہم اپنے سیاسی پروگرام علیحدہ رکھتے ہیں، ہمارے سیاسی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کے مستقبل پہ ہمارا اشتراک ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون پہ چلنا چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس ملک کے غریب، مزدور، کسان اور نوجوانوں کا معاشی مستقبل محفوظ ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ جو نتائج اور کل کے احتجاج، پوسٹل بیلٹ اور یہ جو جب تک یہ رزلٹ روکنے والی بات جو ہے نا، یہ تین چیزوں کے ساتھ میں یہ بھی بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جی بی 2 میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک پوسٹل بیلٹ کا تنازع حل نہیں ہوتا اس حلقے کا نوٹیفیکیشن روکا جائے. اس میں 7,000 پوسٹل بیلٹ کی اپلیکیشنز تھیں جن میں 1,500 جاری ہوئے اور ان میں سے تقریباً 550 سے زیادہ جعلی ثابت ہو گئے جن کا ثبوت دیا گیا ہے. جہاں اتنی بڑے تعداد میں بوگس ووٹوں کی کاسٹنگ ہوئی ہے، جب تک وہ ووٹ آؤٹ نہیں ہو جاتے اور وہ 1,000 ووٹ جن کو لال سیاہی سے ریجیکٹ کیا گیا، جن کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے فیصلہ نہیں ہوتا تو اس حلقے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جانا چاہیے. جی ہاں. آپ نے اس الیکشن میں بھی ریگنگ کا الزام لگایا. میاں صاحب نے بھی اپنی گجرانوالہ کی اسپیچ میں اداروں کے سربراہان کا نام لے کر کہا کہ ووٹ چوری ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے وہی اداروں کے سربراہان نے دوبارہ وہ ایکشن ریپلے کیا یا نہیں؟ دیکھیے، آج جب 2018 کا الیکشن ہوا ہے تو ملک میں کوئی وفاقی حکومت نہیں تھی اور نگران حکومت تھی اور اس کی پشت کے اوپر قومی ادارے تھے. لہٰذا اس الیکشن کا سوال پوچھنا نواز شریف صاحب کا بنتا تھا ان اداروں کے سربراہوں سے. آج پاکستان میں ایک وفاقی حکومت موجود ہے اور تمام قومی ادارے اس وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں. اس لیے ہم اس وفاقی حکومت سے یہ سوال کرنے پہ حق بجانب ہیں کہ وہ ان سوالات کا بھی جواب دے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے کہ اس نے گلگت بلتستان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کے باوجود شکست کھائی ہے، یہاں سے اکثریت نہیں لے سکی. دیکھیں، ہم نے آپ دیکھیں قاسم صاحب کہ آلریڈی ہم نے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ وفاقی حکومت نے ایکسٹینڈ کیا. یا فیڈرل سبجیکٹ ہے الیکشن، پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے. ہم اس کو مضبوط کر سکتے تھے فائنینشلی. ہم نے بجٹ دیا 30 کروڑ روپیہ پروونشل گورنمنٹ نے. ہم نے اس نے بہترین بلڈنگ مانگی ہم سے، ہم نے بہترین لوکیشن اس کو دے دی، ہم نے بہترین سیکیورٹی کا انتظام اس کو دے دیا. اور اب اگر ایک کیا جج ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کے اختیارات کے ایشو نہیں ہے، اختیار کے استعمال پہ ایشو ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض لوگوں کے ججز کی کرسی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلوں کی اختیار ہوتا ہے، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے ہماری کہیں ویڈیو کہیں تو نہیں ہے.
یہی مسئلہ ہوا ہے. اور اس چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ سب انتظامیہ نے ماننے سے انکار کیا. وہ ایز اے چیف الیکشن کمشنر ان کو کنٹمپٹ پہ بلا سکتا تھا, کیا کسی کو کنٹمپٹ. ہمارے جو الزامات نہیں ہیں اس پہ جو آل پارٹیز اور کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے, کیا گلگت بلتستان ہائی کورٹ نے نہیں کہا 3 دن کے اندر وزراء کو باہر نکالو؟ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد سپریم اپیلیٹ کورٹ میں اپیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ان کو نکالا جائے باہر؟ یہ کورٹس نے فیصلے دیے کہ نہیں دیے؟ ہم نے وہاں رجوع کیا تھا, اس رجوع کے نتیجے میں یہی فیصلے آئے ہیں. لہذا اگر ملک میں وفاق اور ادارے کسی کو کام کرنے نہ دیں تو پھر بندہ کتنا ہی تگڑا کیوں نہ بیٹھا ہو اس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ لا میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم اس کو دائیں بائیں کھینچیں گے, کمزور بندہ وہاں بٹھا دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون کیا کرے گا؟ قانون کے مطابق اس نے ریٹرننگ افسر جو پریزائڈنگ افسر چینج کرنے کا آرڈر کر دیا, لیکن نیچے جو ڈسٹرکٹ آر او جو تھے انہوں نے نہیں مانی اس کی بات, کیونکہ وہ رپورٹ کرتے تھے چیف سیکرٹری کو. وہ چیف سیکرٹری رپورٹ کرتا ہے گنڈا پور کو. تو یہ بات طے ہے. دوسرا یہی ہے کہ 100 سے زیادہ چیف الیکشن کمشنر سے ہم نے آرڈرز لیے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے ایک یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ جس کا نام سرخ سیاہی سے بھیجا گیا اس کو واپس کرو, اس کو پول کرنے دو. ووٹ پول کرنے نہیں دیا گیا. وہاں جب پریزائڈنگ افسر سے ہم کہتے تھے ووٹ پول کراؤ, وہ کسی کو فون کرتا تھا, آگے سے اس کو جواب آتا تھا نہیں کرانے. یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا جی. تو ایک اور افسوسناک واقعہ جو کل ہوا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ الاشور نے تھا, وہ یہ ہے کل یہاں پہ قبل اس وقت فائرنگ شروع کی گئی. اس شہر کو بڑی مشکل سے امن کی طرف دھکیلا. آج تک کوئی دہشت گردی کا یا اس طرح کا کوئی واقعہ 5 سال میں نہیں ہوا, آپ سب گواہ ہیں. لیکن کل اندھا دھند اس شہر میں فائرنگ ہوئی. کیا کہیں ریاست نظر آئی؟ کیا کہیں حکومت نظر آئی؟ اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ان کا اپنے ایک کارکن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, شہید ہو گیا. ان کے اپنے آفس میں, اس ہوٹل میں 2 زخمی ہوئے. کسی کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے کہ ان جو نوجوان ہلاک ہوا ہے اس کے جا کے ہسپتال میں خبر لیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہوائی فائرنگ میں ملوث تھے ان سب لوگوں کو اریسٹ کیا جائے, اور اس قتل کا مقدمہ ان لوگوں پہ درج کیا جائے. ایک انسان کی جان گئی ہے, ایک انسان کی, جو 5 سال میں ہماری پوری حکومت میں ایک بھی انسان کی جان نہیں گئی. اس نئے پاکستان کو بنانے کے لیے یہ قیمت شروع ہو چکی ہے ہماری. اس شہر کا امن بگاڑا جا رہا ہے, اس صوبے کو بگاڑا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ میڈیا کے دوستوں کو کہا تھا کہ 2004 میں یہ کام ہوا تھا, جی بی میں فلور کراس کرایا گیا تھا. اکثریتی جو پارٹی نہیں بن سکی, کاف لیگ, 4 سیٹیں مل گئی تھی, 11 آزاد ارکان. تو مینڈیٹ نہیں تھا جو حکومت میں گئی تھی 11 کو ملا کے حکومت بنائے. 2004 سے لے کے 12 تک 392 افراد قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا کوئی حکومت تھی یہاں پہ؟ یہ دوبارہ اس گلگت بلتستان کو جہاں پہ ترقی یافتہ اور روشنیوں کا شہر خوبصورت گلگت بلتستان بنا تھا, آج کیا مینڈیٹ آیا ہے؟ 9 سیٹیں, پھر باقی آزاد ارکان. جیسے حسن صاحب نے فرمایا کہ کیا عوام میں ان کی سہ کیا ہوگی, وہ کیسے ریٹ ہوگی؟ جس پارٹی کا سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے, پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے, ہر بندہ سی ایم بننے کے لیے پھر رہا ہے. تو تیاری کریں. یہ دوسرا بزدار گلگت بلتستان میں لانا چاہتے ہیں جو صرف عمران کے جوتے پالش کرے اور اس پاگل کو جو خوش کرائے, باڑ میں جائے گلگت بلتستان. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طور پہ جو حسن صاحب نے فرمایا ہے, میں اسی پہ دوبارہ ہمارے جو 7,000 پوسٹل بیلٹ کے جو ہے درخواستیں ایشو کی گئی ہیں, جس کی وجہ سے ہفتہ پہلے پریزائڈنگ افسران کو جو لسٹ الیکشن کمیشن سے مہیا کی گئی ان میں سرخ سیاہی لگائی گئی, ان کا ووٹ پول ہو چکا ہے. ہم نے الیکشن کی رات کو, میں خود آر او کے آفس گیا ہوں اور ان سے میں نے کہا یا تو ان کے نام پہ پوسٹل ایشو کرو جن کے آپ نے سرخ نشان لگایا ہے, یا اجازت دو کہ یہ لوگ اپنے پولنگ سٹیشنوں میں جا کے ووٹ دے دیں. یہ دونوں ہمیں رات 2 بجے تک بٹھا کے کہا گیا صبح ہم نئی لسٹیں ایشو کریں گے. صبح پولنگ سٹیشنوں میں گئے تو وہ لسٹیں نہیں تھی. یہاں پہ عابد رضا صاحب بیٹھے ہیں, احسن صاحب بیٹھے ہیں, ان کے حلقوں میں 3-3 لاکھ ووٹ پول ہوتا ہے.
اس میں 5-6 ہزار سے زیادہ ریجیکٹڈ ووٹ نہیں ہوتا. ہمارے اس حلقے میں ٹوٹل ٹرن اوور جو ہے وہ 43% ہے. 43% میں یعنی ٹوٹل 19-20 ہزار ووٹ پول ہوا ہے, اس میں 800 سے زیادہ ریجیکٹڈ ووٹ ہے. 800 سے زیادہ. یہاں پہ نمبر 1, 2, 3 میں 100-150 کا مارجن ہے. 100-150 کے مارجن میں 1400-7000 پوسٹل بیلٹ کو لے لے آپ, جو ہے وہ 1000 فزیکل لوگ جو ہمیں ملے ہیں جو ووٹ پول کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن میں آئے, سرخ نشان لگا کے ان کو روکا گیا, اور اس کے علاوہ یہ 700-800 ریجیکٹڈ ووٹ لے لیں, یہ نتیجہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس حلقے کی آفیشیل نوٹیفیکیشن کو روکا جائے, اور یہ جو 3 تحقیقات کرنی ہے وہ کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کیا جائے. ادروائز ہمارا جو کل ہوگا پرامن احتجاج ہوگا, جو دھاندلی کے خلاف. ہمارے حلقہ 1 میں بھی ٹھپے لگے ہیں, جا کے مخالفین نے ٹھپے لگائے ہیں, اور حلقہ 2 میں بھی یہ سارا جو اب بتایا گیا ہے. لہٰذا ہم مشترکہ طور پہ ہر اس شخص کو دعوت دیتے ہیں جو دھاندلی کے خلاف کھڑا ہو. کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک پرامن احتجاج کریں گے, اور اگر اس سے پہلے نتیجہ بغیر تحقیق کیے پوسٹل بیلٹ کا, ریجیکٹڈ ووٹ کا اور ٹینڈر ووٹس کا, اس کی باضابطہ ہمیں مطمئن نہیں کیا گیا, تو ہم پھر اس تحریک کو ہر روز تحریک بنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس ووٹ کی عزتوں کی تحریک کو مکمل طور پر اس وقت تک چلائیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے, اور ساتھ میں کیونکہ وہ پیٹرن سے آئے ہیں تو دونوں سے ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں ایک بڑا سیاسی تاریخ ہے, اور جی بی میں بھی میں نے پہلے بار میرا تجربہ رہا, سیم وہی کہ جو وفاق چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے خلاف اس سے اوپر ایک پیرالل پالیسیز کی صورت میں بھی ایک اتھارٹی بیچمنٹ ہے. وفاق سے تو وہ بھی ہلنے نہیں دیتی گورنمنٹس کو. ہمارے یہاں وزیر اعظم یا آپ کے یہاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو کونسل سے بھی, کونسل کے آگے بھی بے بس نظر آتا ہے. ان سٹیٹس کو تبدیل کرنے میں عوام کے حق حاکمیت کو صحیح معنوں میں اس کا استعمال کرنے کے لیے دیکھیں آپ کو نہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے اس طرف پیش رفت کی, اور یہ اعزاز ہماری حکومت کا تھا کہ جو سرتاج عزیز کمیٹی بنائی گئی اس نے فاٹا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی محرومی کے اوپر کام شروع کیا. اسی رپورٹ کے تحت فاٹا کا خیبر پختونخوا میں مرجر ہوا. اسی رپورٹ کے تحت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کاؤنسلز کے انتظامی اختیارات لے کر ادھر کی حکومتوں کو دے دیے گئے, ختم کر دیا. وہ کاؤنسل کے اختیارات ختم کر دیے تھے ہم نے. جو آپ بتا رہے ہیں وہ پرانی بات ہو گئی. اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر انتظامی طور پہ مکمل خود مختار ہیں اور کاؤنسل کے تابع نہیں ہیں. اور دوسری بات, ہم نے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنا دیا تھا تاکہ جتنے فیڈرل منصوبے ہیں ان کی جو ڈسبرسمنٹ ہے, ان کا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ یہاں سے ہو, بجائے یہ کہ اسلام آباد میں بیٹھا سیکرٹری کر سکے. اس حکومت نے وہ اختیار پھر واپس لے کے وفاقی سیکرٹریز کو دے دیا ہے. تو جو حکومت گلگت بلتستان کے انتظامی اختیارات واپس لے رہی ہے وہ اسے صوبہ کیسے بنائے گی؟ یہ تجویز آپ کی طرف یا آپ آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر کوئی ایسی تجویز وفاق کو نہیں دیتی کہ جو الیکشن ہو, جب وفاق میں الیکشن ہو رہا ہو تو آزاد کشمیر اور جی میں اکٹھا ہونا چاہیے. یہ بات مناسب ہے. جی یہ بالکل دیکھیں, ایک تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ 2004 میں جو میں نے ذکر کیا نا, وہاں پہ تو ننگے ہو کے آ گئے تھے بعض لوگ. جنرل مشرف نے آ کے جلسے کیے تھے یونیفارم میں میرے حلقے میں. اس وقت بھی کاف لیگ کو 4 سیٹیں ملی تھی. اس حکومت کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا, فیڈرل حکومت کو 11 آزاد ارکان ملا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی. آپ دیکھ لیں کہ کیا 2015 کے الیکشن میں کسی وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں شیڈول کے بعد آ کے کوئی اناؤنسمنٹ کی؟ کیا ہمارا کوئی وفاقی وزیر یہاں گلی کوچوں میں پھرتا رہا؟ کیا شیڈول کے بعد ہم نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی؟ ہمارا جو برجیز طاہر تھا وزیر امور کشمیر, میڈیا گواہ ہے, اگر شیڈول کے بعد ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں 2015 میں کہ جس میں ہمارے کسی وزیر امور کشمیر نے کسی جلسے سے خطاب کیا ہو, کسی جگہ میں کوئی اعلان کیا ہو, تو ہم آج سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں.
یہاں پہ اس دفعہ میں کل ایک گاؤں میں تھا الیکشن سے ایک دن پہلے, 4 وفاقی وزیر ایک ہمارے حلقے کے آخری گاؤں میں اس وقت جو ہے وہ روڈوں پہ کام شروع کروا رہے تھے رات کو, اور سلائی مشینیں اور کیش بانٹ رہے تھے. یہ تو ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج ہے. آج حلقہ 3 کا ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے اگلے 2-3 دن کے 22 تاریخ کو. فوٹیج آپ کو دے دیتے ہیں. 3 نگران وزیر اور حلقہ 3 کے جو ہے وہ لوگ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ سرینا میں بیٹھ کے باقاعدہ میٹنگز کر رہے تھے. آج ہی ہم نے فوٹیج نکالی ابھی اس وقت. یہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا. اگر یہ ان کی سے ہوتی تو یہ آٹے کی بوریاں لے کے نہ پھر رہے ہوتے. وفاقی حکومت کی کارکردگی ہوتی ہے تو جی بی کے عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں. ہم نے 2 تہائی اکثریت لی تھی. ہم نے کسی کے سہارے کے بلبوتے پہ جی بی میں حکومت نہیں بنائی تھی. ان کو آج 9 سیٹیں ملی ہیں. کس طرح سے؟ پیسے تقسیم کر کے, سلائی مشینیں تقسیم کر کے, آٹے کی بوریاں جو ہے وہ گھروں میں پہنچا کے, لوگوں کے ضمیر خرید کے, اور صحت کارڈ گھر میں جو ہے وہ فراڈ کر کے تقسیم کر کے. تو جب کوئی 4 وفاقی وزیر کسی گاؤں میں جاتے ہیں, اس گاؤں میں سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ جھوٹ سچ بول کے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا آج سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح کی وفاقی جھنڈے کی اس طرح تذلیل نہیں کی گئی ہے. یہ لوگ وفاقی وزیر کے اعلانہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا دبا ہے. یہ لوگ بس ہو گیا. دیکھیں میرے بھائی, اسی مقصد کے لیے آپ سب گواہ ہیں. اگست میں پریس کلب میں نے آ کے متنبع کیا تھا, خدا کے لیے گلگت بلتستان کی اہمیت کو سمجھو. گلگت بلتستان بڑا حساس علاقہ ہے. یہ گیٹ وے ہے پاکستان کے لیے اور سی پیک کے لیے. دشمن یہاں پہ ڈی سٹیبلائزیشن چاہتا ہے. وفاقی حکومت نے ہر وہ کام کیا جس سے اس خطے کے اندر بدامنی ہو اور سیاسی عدم استحکام ہو. یہ باتیں ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھو اور پاکستان کے مفاد کا خیال کرو. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے جس میں آرمی چیف اور ڈی جی ISI شامل تھے, اور وہاں اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ الیکشن کے بعد اس مسئلے پر سب مل کر کام کریں گے. وزیر اعظم نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو یہ حکومت اپنے اقدامات سے پاکستان کے مفادات سے کھیل رہی ہے. آج جو بدامنی پیدا ہو رہی ہے یا گلگت بلتستان سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ووٹ پر, اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اس کی ذمہ دار یہ وفاقی حکومت ہے. اس کی فوٹیج مجھے آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ہر روز شام کو دیکھتے تھے کس طرح یہاں وزراء کی فوج بیٹھ کے مذاق اڑاتی تھی ضابطۂ اخلاق کا, کس طرح پرائم منسٹر نے دھجیاں اڑا دیں اس ضابطۂ اخلاق کی. یہاں پہ کس طرح انتظامی مشینری کو جانبدار بنا دیا گیا. تو یہ اقدامات تو جنہوں نے کیے ہیں وہ جواب دیں آج لوگوں کے سامنے اور پاکستان کے سامنے. اس میں 1 منٹ میں حسن صاحب, میں تھوڑا سا, جیسے حسن صاحب نے فرمایا, گلگت بلتستان میں یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. PMLN نے ان 5 سالوں میں جی بی کو پاکستان کا روشن چہرہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس سے پہلے کیا میڈیا کی اتنی توجہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کی یہاں تھی توجہ؟ ہم نے ان 5 سال میں گلگت بلتستان کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری دنیا میں متعارف کروایا. ٹوریزم کا اس کا پورا مرکز بنایا, جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا جو ہے وہ جی بی میں آ کے جو ہے وہ کوریج کر رہی ہے. اب ہم اسی لیے متنبع کر رہے تھے کہ خدا را اس انڈیا کی سازش کو آپ لوگ ناکام بنانا چاہتے ہیں تو وفاقی حکومت غیر جانبدار رہے. آج انہوں نے ہر وہ کام کیا جو وفاقی حکومت اور ان کے اداروں کا نہیں تھا. چھوڑتے اپنی بیساکھیوں پہ الیکشن لڑنے دیتے, چھوڑ دیتے اس جماعت کو جس کو 2018 میں وہاں مسلط کیا اور 2020 میں جی بی کے عوام پہ مسلط کیا گیا. اب یہ ٹائر جل رہے ہیں, یہ جلسے ہوں گے, یہ جلوس ہوں گے, ہنگامے ہوں گے. کیا ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہوں گی؟ ہم ہوں گے؟ وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا. آپ الیکشن چرائیں گے, جواب میں لوگ خاموش رہیں گے.
الیکشن چوری کیا جائے گا, رگ کیا جائے گا, دھاندلی کی جائے گی, اور بدلے میں کہا جائے گا جلوس مت نکالو, انڈیا خوش ہوتا ہے. دھاندلی پہ وہ چوری مچائے گا. جی کالعدم قرار دیا جائے, نیا الیکشن ہو. اس کا حل صرف یہ ہے, جن جن حلقوں میں یہ پرابلم ہے ان کا رزلٹ کالعدم قرار دیا جائے, وہاں فری اینڈ فیئر دوبارہ الیکشن کرا دیا جائے, تو اس کے مسئلے کا حل ہے.